بڑھتی اسموک کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں کیفے کو فوری طور پر سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ دیر تک کھلے رہنے والے ریستوران کو 50,000 روپے جرمانہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عدالت نے گرین پروجیکٹ سے متعلق CBD سے آئندہ سماعت پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی ہے۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں کیفے کو فوری طور پر سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ دیر تک کھلے رہنے والے ریستوران کو 50,000 روپے جرمانہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عدالت نے گرین پروجیکٹ سے متعلق CBD سے آئندہ سماعت پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں کیفے کو فوری طور پر سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں کیفے کو فوری سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دیر تک کھلے رہنے والے ریسٹورنٹس کو 50,000 جرمانے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے گرین پروجیکٹ سے متعلق CBD سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ سارے جتن بیکار، آلودگی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ دوپہر کے وقت AQI 261 مائکرو گرام میٹر ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ آلودگی گرین ٹاؤن میں 417، پولو گراؤنڈ کینٹ میں 411 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا آئندہ چند روز تک کوئی امکان نہیں۔ بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ احوال جانیں گے زاہد عابد سے۔ زاہد بتائیے گا کیا منظرنامہ ہے اسموک کا؟ لاہور شہر میں بھی دسمبر اپنا رنگ جمانے لگا ہے اور سرد موسم جو اس کی خوبصورتی ہے وہ سامنے آنے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ فضائی آلودگی کا مسئلہ برقرار ہے۔ لیکن اگر ہم درجہ حرارت اور دیگر عوامل کے حساب سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا اور اس وقت بھی تقریباً 13 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرے گا، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رات دن کے مقابلے میں کافی سرد ہوگی اور دن کو تقریباً دوپہر کے وقت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 87% تک ہے، جس سے خنکی کافی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سب سے اہم یہ ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش ہونے کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا، جس سے خشک اور سرد موسم کی لہر بدستور جاری رہے گی، جس سے نہ صرف موسمی بیماریاں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس میں خاص طور پر گلے اور آنکھوں کے مسائل اور ناک کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو دوسری طرف فضائی آلودگی کا مسئلہ بھی جوں کا توں برقرار ہے۔ گو کہ آج اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 210 تک ہے، لیکن لاہور شہر کے بعض علاقے اور بعض حصے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت ہم مال روڈ پر موجود ہیں اور مال روڈ پر 407 آج ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ آج بھی اور آئندہ چند روز تک بارش ہونے کا امکان نہیں ہے، جس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی کا مسئلہ بھی جوں کا توں برقرار رہے گا اور خشک اور سرد موسم کی لہر بھی اسی طرح جاری رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ واسا ایک بار پھر اینٹی کرپشن کے ریڈار پر۔ واسا افسران کی ملی بھگت سے ٹھیکیداروں کو مبینہ طور پر نوازا گیا۔ افسران نے ترقیاتی کام مکمل کیے بغیر ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کر دیں۔ بیشتر ترقیاتی کاموں میں بوگس بل بنا کر ٹھیکیداروں کو رقم ادا کی گئی ہیں۔ اینٹی کرپشن نے واسا کے 8 افسروں کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وجوہات کیا ہیں زین العابدین سے جانیں گے۔ زین بتائیے گا۔ یہ واسا ایک بار پھر اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ چکا ہے اور واسا میں ٹھیکیداروں کو نوازنے کے اسکینڈل پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واسا افسران کی ملی بھگت سے ٹھیکیداروں کو مبینہ طور پر نوازا گیا اور افسران نے ترقیاتی کام مکمل کیے بغیر ہی ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کر دیں، جبکہ بیشتر ترقیاتی کاموں میں بوگس بل بنا کر ٹھیکیداروں کو
रकूम की अदायगियाँ की गई। इसके अलावा एंटी करप्शन की जानिब से इस अमर पर भी तहकीकात की जा रही हैं कि रेवेन्यू की मद में भी मुबैना तौर पर हेर फेर करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। एंटी करप्शन की तरफ से इससे कबल भी इंक्वायरी का आगाज किया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद जो अफसरान हैं वो एंटी करप्शन के रूबरू पेश ना हुए, जिस पर अब दोबारा ये शिकंजा तैयार कर लिया गया है और एंटी करप्शन ने वासा के 8 अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने इन अफसरान को जाती हैसियत में तलब किया है। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की तरफ से एमडी वासा को ये मरासला लिख दिया गया है। इस मरासले में मुबैना बेज़ाब्तियों में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ है और उनको भी जाती हैसियत में 12 दिसंबर को तलब किया गया है। इसके साथ साथ सीनियर अकाउंटेंट तारक यूनस, प्रोग्रामर सदीक और AFI आसिफ मकबूल को भी तलब कर लिया गया है। इस मरासले के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर तुकीर अकबर, जावेद इकबाल खान, पाइप फिटर शहबाज खुरम, सईद अहमद खान को भी तलब किया गया है। वासा के मज़कूरा अफसरान और मुलाजिमीन को 12 दिसंबर को जाती हैसियत में रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत चील गोश्त की फ़रोख्त की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। चील को मारकर मुर्दा हालत में लाने का 1000 रुपये इनाम देने की तजवीज़ है। गोश्त के टुकड़ों को रेस्टोरेंट छत पर फेंकने की सूरत में सील किया जाएगा। गोश्त फ़रोख्त करने वालों को कार सरकार मुदाखलत पर 188 के तहत FIR का इंदराज करवाया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से हिकमत अमली अपनाने के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। देखिए, शहर में हवा में उड़ने वाले खतरनाक परिंदे चील को मारकर मुर्दा हालत में लाने का 1000 रुपये इनाम देने का फैसला किया गया है। शहर में चील गोश्त की रोकथाम धड़ल्ले से जारी है, जबकि दूसरी तरफ सरकार ने चील गोश्त की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर से हवा में उड़ने वाले खतरनाक परिंदे चील को मारने की हिकमत अमली अपनाने के लिए तजावीज़ तलब कर दी है, जिसमें गलत नोटिफिकेशन के लिए सेक्शन ऑफिसर रेगुलेशन ने मरासला जारी कर दिया है। चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन को लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के सेक्शन 140A के तहत मरासला जारी किया गया है। हवा में उड़ने वाले खतरनाक परिंदे चील को मारकर मुर्दा लेकर आने वाले को 1000 बतौर इनाम दिया जाएगा। तजवीज़ में ये भी बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस को आइंदा माली साल के बजट में रकम मुख्तस करने की हदायत जारी कर दी गई है। मुतल्लिका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और MO रेगुलेशन की तस्दीक के बाद रकम का इजरात किया जाएगा। इस वाले से ये भी बताया गया है कि इंसानी जान महफूज बनाते हुए हवा में उड़ने वाले परिंदे चील को मारने के लिए हवाई फायरिंग की जा सकती है, जबकि गोश्त के टुकड़ों को बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, होटल छत पर फेंकने की सूरत में सील किया जाएगा। शहर की हदूद में मुतल्लिका जोनल ऑफिसर रेगुलेशन हवाई खतरनाक परिंदे चील और गोश्त का रिकॉर्ड मुरतब करने का जिम्मेदार होगा, जबकि मुतल्लिका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बायलाज के मुताबिक गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का भी मजाज होगा। गोश्त फरोख्त करने वालों को सरकार मुदाखलत पर 188 के तहत FIR का इंदराज किया जाएगा। इस वाले की तजावीज़ एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन की मंजूरी सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब देंगे। जी ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो खबर ये है, यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत की डेडलॉक मरीजों पर भारी है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs 12वें रोज़ भी बंद है, मरीज ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स ने रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों के अस्पतालों के OPDs भी बंद कर दी हैं। 12वें रोज़ भी अब तक तकरीबन 7 लाख से ज़ायद मरीज इलाज से महरूम हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत की डेडलॉक मरीजों पर भारी पड़ने लगी है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs 12वें रोज़ भी बंद, मरीज खार होकर रह गए। यंग डॉक्टर्स ने रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों के अस्पतालों की OPDs भी बंद कर दी हैं। 12 रोज़ में अब तक तकरीबन 7 लाख से ज़ायद मरीज इलाज से महरूम हैं। यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक मरीजों के लिए परेशानी का बायस बनती जा रही है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs 12वें रोज़ भी बंद हैं, मरीज खार होकर रह गए। यंग डॉक्टर्स ने रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों के अस्पतालों की OPDs भी बंद कर दी हैं। 12वें रोज़ में अब तक तकरीबन 7 लाख से ज़ायद मरीज इलाज से भी महरूम हो चुके हैं।
اور خبر آپ کو دیں کہ لاہور نیوز کی خبر پر سیکرٹری متروکہ وقف املاک بورڈ فرید اقبال کا ایکشن، ننکانہ میں سرکاری اراضی پر قابضین کے خلاف کارروائیاں، متعدد دکانیں، حویلیاں اور زیر تعمیر گھر گرا دیا گیا، کمرشل پراپرٹیز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن میں ایڈمنسٹریٹر اور ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر ننکانہ بھی شامل تھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ جی، لاہور نیوز نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی جو سرکاری املاک ہیں لاہور اور ننکانہ میں ان کے اوپر قبضہ مافیا کے خلاف جو مسلسل نشاندہی کی، اور اب نئے آنے والے جو سیکٹری ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ بھرپور کارروائی کی، اور فرید اقبال نے جو ہے وہ قبضہ مافیا جو ننکانہ تھا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اور خود جو ہے وہ موقع پہ پہنچے آپریشن پر، اور اس دوران ان کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر، سیکورٹی افسر احسن خان اور بورڈ کے گارڈز کے علاوہ متعلقہ پولیس بھی موجود تھی، اور جو قبضہ کیے جا رہے تھے وہ دکانیں تھیں، حویلیاں تھیں، زیر تعمیر گھر تھے، تمام جو ہے وہ گرا دیے گئے ہیں۔ کمرشل پراپرٹیز کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ کروڑوں روپے مالیت کی یہ اراضی تھی جو واگزار کروائی گئی ہے، اور اس حوالے سے سیکٹری جو ہیں فرید اقبال، انہوں نے یہ بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ ننکانہ میں سب آفس جو ہے وہ سیکٹری کا بنایا جائے تاکہ یہاں پر قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور انداز میں جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے۔ کامیاب آپریشن پر وزیر مذہبی امور انیق احمد، چیئرمین بورڈ حبیب الرحمان نے ٹیم کو شاباش دی، اور اس حوالے سے جو ہے ویجیلنس ٹیم بھی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے تاکہ جتنے بھی ننکانہ اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ پراپرٹی بورڈ کے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائی کی جا سکے، اور اسی حوالے سے ایک بڑی کارروائی جو ہے ننکانہ میں کی گئی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی زمین جو ہے وہ واگزار کروا لی گئی ہے۔ جی، زمینیں واگزار کروا لی گئی ہیں۔ راہیل علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس احتساب عدالت نے مشیر وزیر اعظم احد چیمہ کو بری کر دیا ہے۔ احد چیمہ کی بریت کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت کے جج ملک علی ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ احد چیمہ کے خلاف نیب لاہور نے 2018 میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ سماعت کا حوال جانیں گے نعمان نور سے۔ جی نعمان۔ جی، احتساب عدالت نے وزیر اعظم کے مشیر اور سابق ڈی جی ایل ڈی احد خان چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثہ کے ریفرنس میں بری کرنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ عدالت نے احد چیمہ کی بریت کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ جبکہ احتساب عدالت کے جج ملک علی ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر احد خان چیمہ عدالت میں پیش ہوئے۔ احد چیمہ کی جانب سے بریت کی درخواست ان کے وکلا نے دائر کی تھی، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ مقدمہ قانون کے خلاف بنایا گیا، اس مقدمے میں کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی اثاثے آمدن سے زائد ہیں، جبکہ جتنے بھی اثاثے ہیں ان کی تمام تفصیلات عدالت میں پیش کی گئیں۔ اس حوالے سے عدالت نے وکلا کے دلائل سننے اور کیس کی فائل دیکھنے کے بعد احد خان چیمہ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، اور اب محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے وزیر اعظم کے مشیر احد خان چیمہ کو مقدمہ سے بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جی ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ آپ کا۔ بریت کے بعد مشیر وزیر اعظم احد چیمہ کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، انصاف ملنا چاہیے 2-3 سال بعد ملا ہے، لیکن بڑی خوشی کا دن ہے کہ انصاف مل گیا۔ سیکریٹریٹ کے افسران نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ مزید کہا کہ چیئرمین نیب نے غلطی کو تسلیم کیا، جو خوشائن بات ہے۔ ادارے کے سربراہ کا کام غلطی کو درست کرنا ہے۔ انصاف بھی اگر ہو جائے اس ملک میں، ٹائم کے ساتھ بھی ہو جائے، تب بھی میرا خیال ہے کہ بڑی خوشی کا دن ہے، اور ونڈیکیشن ہے میرے لیے، فیملی کے لیے، اور ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے میں ٹرسٹ کیا۔ آج سے 6 سال پہلے جب یہ کام شروع ہوا تو سول سیکریٹریٹ بھرا ہوا تھا آفیسرز کے ساتھ، اور ان لوگوں کا میرے اوپر ایک اندھا اعتماد تھا، جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، میرا کام دیکھا تھا کہ یہ سب جو ہے وہ غلط ہے۔ تو میں اس کے لیے بھی بہت خوش ہوں کہ ان سب لوگوں کا اعتماد آج ثابت ہوا کہ ٹھیک تھا۔ اس وقت کی پنجاب کی کابینہ نے اس کی ایک ریزولوشن کی، اور سیکرٹریز کی کمیٹی نے ریزولوشن کی، سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، اور میں بہت اپریشیٹ کروں گا چیئرمین صاحب کی اس ریمارک کو بھی کہ اگر جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو اگر تسلیم کیا جائے، اس کو درست کیا جائے، تو یہی ادارے کا کام ہے اور ادارے کے سربراہ کا کام ہے۔ تو اس لحاظ سے میں بہت ویلکم کرتا ہوں ان کی ریمارک کو، لیکن سب سے پہلے اور سب سے آخر ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست کو سماعت کے لیے لارجر بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔
हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त को समाअत के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के डिफेंस कार हादसे में मुलविस मुलजिम अफनान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबर गुल ने दरख्वास्त पर समाअत की है। मुलजिम शफकत अदालत के रूबरू पेश हुआ। मुलजिम के वकील ने दलाइल दिए कि मुलजिम के वालिद का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने मीडिया ट्रायल करने के लिए मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी। मुलजिम से कुछ बरामद नहीं होना, लिहाजा अदालत जमानत कन्फर्म करे। अदालत ने कुछ देर फैसला महफूज किया, फिर मुलजिम शफकत आवान की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के हवाले से सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। करना होता है, एक विजन देना होता है, आगे रास्ता यूथ ने खुद बनाना होता है। भी यहाँ पर एक बच्चे ने सवाल किया था कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, तो बान की मून जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे, उनसे वो कहते हैं कि मैं अफ्रीका के अंदर एक स्कूल में गया तो वो एक झोंपड़े के अंदर बना हुआ स्कूल था। तो वहां पर बच्चों ने कहा कि मुझसे कहा कि जी हम इस झोंपड़े के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारा फ्यूचर क्या है। तो बान की मून ने कहा कि आपका फ्यूचर जो है वो मेरे से बेहतर है, क्योंकि मैं एक दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ा था। तो मैटर क्या करता है, आपकी कमिटमेंट मैटर करती है, आपके अंदर जो ड्राइव है वो मैटर करती है, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हम अगर मिसालें देखें तो जब हमने मेरिट के ऊपर इम्तिहानात लेने शुरू किए, जब बूटी माफिया का खात्मा किया, तो पंजाब के अंदर कभी एक रिक्शा चलाने वाला बच्चा टॉप कर जाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तंदूर पर रोटियां लगाने वाला हाफजाबाद का बच्चा तोड़ देता था। हमारे बच्चे और बच्चियों में टैलेंट मौजूद है। मैं गया हुआ था यजमान, वहां पर एक बेटी मिली जो अपनी फैमिली की पहली बच्ची थी, मेल और फीमेल में से, जिसने पढ़ा, इंजीनियर बनी, और वो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड जो हमने शुरू किया था उसके जरिए उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसने कहा कि मैं अब इंजीनियर बन गई हूं और अब मैं ये अंधेरे मिटाने में अपना किरदार अदा करूंगी। तो दानिश स्कूल जिसकी बात हुई यहाँ पे, ये वो बच्चे और बच्चियां हैं जिनके वालिदैन या तो हैं नहीं, या अगर हैं तो जिस वक्त क्राइटेरिया बनाया था तो 6000 से कम जो कमाने वाले बच्चे वालिदैन थे उनके बच्चों को दाखिला दिया गया था। आज वो बच्चे और बच्चियां बेहतरीन जगहों पर हैं, कोई लम्स में है, कोई नस्ट में है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई नर्स बन रही है बच्ची। तो वो बच्चे जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं था उनका मुस्तकबिल बन रहा था। कमिंग बैक, क्योंकि वो बात एक हुई थी तो मैंने कहा जरा उसको थोड़ा क्लियर कर दूं। और मैंने, अल्लाह का फजल है कि यूथ फेस्टिवल्स जब कराए थे और गिनीज ने उसको दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल कहा था 60 लाख बच्चे और बच्चियों की पार्टिसिपेशन से, तो ये वो बच्चे और बच्चियां थे जो पूरे पंजाब के अंदर से निकल कर आए थे। जब खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त होम सेक्रेटरी मियां शकील, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान अदालत में पेश हुए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्तों का फैसला महफूज कर लिया। होम सेक्रेटरी के मुताबिक ये जो भी बयान हल्फी देना चाहते हैं वो दे दें, हुकूमती कमेटी को भेज दूंगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त का ये मामला है। होम सेक्रेटरी मियां शकील, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान अदालत में पेश हुए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त का फैसला महफूज कर लिया। होम सेक्रेटरी के मुताबिक ये जो भी बयान देना चाहते हैं वो दे दें, हुकूमती कमेटी को भेज दूंगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक। नवाज शरीफ जनूबी पंजाब के उम्मीदवारों से अलग अलग इंटरव्यूज करेंगे। अलग इंटरव्यूज करेंगे। अहवाल जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन बताइएगा। हसन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून
میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا یہ 5واں اجلاس ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ چیف آرگنائزر مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال اور رانا ثناءاللہ اجلاس میں شریک ہیں۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے، الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کو وفاق اور صوبوں میں اکثریت لینے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ورکنگ ہے، ہم نے ٹھیک ٹائم پہ جلسہ کیا، ٹھیک ٹائم پہ پارلیمانی بورڈ کی کارروائی کی، ہماری قیادت نے بلوچستان کے سندھ کے دورے کیے، الیکشن الائنسز کے حوالے سے بڑا ٹائملی ہم نے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی سمپل میجورٹی لینا ہمارے لیے کوئی انشاءاللہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسہ موچی گیٹ ہوگا یا لبرٹی چوک۔ چودھری اسلم گل کی زیر صدارت چاروں ڈسٹرکٹ صدور اور دیگر عہدیداروں کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ پارٹی کی ضلعی اور زونل تنظیموں کو بھی سرگرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلم گل نے کہا جلسہ گاہ کی حتمی جگہ کا فیصلہ لاہور انتظامی کمیٹی اگلے 48 گھنٹے میں کرے گی۔ محمد یاسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید احوال جانیں گے اجلاس کا۔ یاسین بتائیے گا۔ جی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جو جلسہ موچی دروازہ یا لبرٹی چوک، یہ لاہور کے حوالے سے جو ہونا ہے، اس حوالے سے لاہور تنظیم نے سر جوڑ لی ہیں۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل کی زیر صدارت چاروں ڈسٹرکٹ صدور اور دیگر عہدیداروں کا آج مشاورتی اجلاس ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے۔ اجلاس میں آصف ناگرہ، عاطف رفیق، ظاہر چودھری، امجد جٹ اور دیگر عہدیدار شریک تھے۔ شرکا کی طرف سے پارٹی کی ذیلی زونل تنظیموں کو بھی سرگرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرکا نے موچی دروازہ کی تاریخی نیت سے جلسہ رکھنے کے اندرون لاہور کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس سے لاہور کا اندرون ووٹر جو ہے وہ سرگرم ہوگا، جبکہ چھٹی کے روز موچی دروازہ میں جلسہ کی پارٹی بھرپور طریقے سے کیش بھی کروا سکتی ہے۔ شرکا کا مزید جو انہوں نے تجویز دی اس موقع پر، انہوں نے کہا کہ لبرٹی چوک میں جلسہ کے نتیجے میں جیلوں کے علاوہ عام آدمی بھی اس جلسہ میں شریک ہوگا، اور جو لبرٹی چوک آج موچی دروازہ ہے، جلوسوں کو آنے اور صورت میں بھی آسانی ہوگی۔ اس موقع پر اسلم گل نے کہا کہ مشاورتی اجلاس کی تجاویز راجہ پرویز اشرف اور سید حسن مرتضیٰ کو بھیج دی ہیں۔ جلسہ گاہ کو حتمی جگہ کا فیصلہ لاہور تنظیم کی انتظامی کمیٹی اگلے 48 گھنٹوں میں کر دے گی، اور جلسہ گاہ کا فیصلہ ہوتے ہی پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل کونسل کا ایک اجلاس بھی بلائیں گے۔ اسلم گل نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے شان جلسہ کر کے ثابت کریں گے کہ لاہور جیلوں کے حوالے سے جو جاگ چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ آپ کا۔ اور خبر یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور نے 7 ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے 12 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کر دیے۔ پی ایچ پی کے لانگری مزمل عباس کو علاج معالجے کے لیے 3 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اے ایس آئی محمد میزان کو اہلیہ کے کینسر کے علاج کے لیے 2,50,000 روپے جاری کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، سینٹرل پولیس آفس میں جو ہے وہ ملازمین کو ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی طرف سے ملازمین کو جو ہے وہ ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ رقم جاری کی گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے 7 مزید ملازمین کو ہیلتھ ویلفیئر میڈیکل اخراجات کے لیے 12 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں۔ بطور پولیس کے لانگری مزمل عباس کو علاج کے لیے 3 لاکھ روپے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اے ایس سی محمد میزان کو اہلیہ کے کینسر کے علاج کے لیے 2,50,000 روپے جاری کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ برانچ کے سینئر کلرک محمد ندیم کو بیٹے کے علاج کے لیے جو ہے وہ 2 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ اے ایس سی محمد ہارون پرنس کو بلڈ کینسر کے علاج کے لیے 1,31,000 روپے جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ٹرانسپورٹ کے سب انسپکٹر ظہور احمد کو آنکھوں کے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق فیصلہ باد کانسٹیبل سخاوت علی کو میڈیکل اخراجات کے لیے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ اسپیشل برانچ کے اہلکار کو بھی فنڈ جاری کیے گئے۔ اسپیشل برانچ کے انسپکٹر نصر پرویز کو ٹانگ کے آپریشن کے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ سول سے کچھ افسران اور اہلکاروں کے علاج کے لیے اقدامات میں مزید تیزی لانے کے لیے آئی جی پنجاب نے لاہور اس کے علاوہ آر ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز کو ہدایات جاری کی ہیں۔
ٹھیک ہے مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ تو خبر یہ ہے محکمانہ پروموشن کمیٹی کی سفارشات پر واسا میں ترقیاں، واسا کے 4 اکاؤنٹنٹس کی سینئر اکاؤنٹنٹس کے عہدے پر ترقی۔ اکاؤنٹنٹ محمد ارسلان اور محمد عثمان سعید کو گریڈ 16 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ اکاؤنٹنٹ عباس انجم اور علی اظہر کی بھی گریڈ 16 میں ترقی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ زین العابدین سے حوال جانیں گے۔ زین بتائیے گا۔ یہ محکمانہ پروموشن کمیٹی کی سفارشات پر واسا میں ترقیاں کر دی گئی ہیں۔ واسا کے 4 اکاؤنٹنٹس کو سینئر اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے اور اس ضمن میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اکاؤنٹنٹ محمد ارسلان اور محمد عثمان سعید کو گریڈ 16 کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اسی طرح اکاؤنٹنٹ عباس انجم اور علی اظہر کو بھی گریڈ 16 سینئر اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا کے احکامات پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب جاب سینٹر پورٹل پر 2 لاکھ افراد 40,000 امیدواروں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ پنجاب جاب سینٹر پر 2 لاکھ افراد رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ 40,000 افراد بطور کاروباری مالکان رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پنجاب جاب سینٹر پورٹل پر 2 لاکھ افراد 40,000 امیدواروں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، لیبر ڈپارٹمنٹ اور پی آئی ٹی وی کے تعاون سے یہ جاب پورٹل بنایا گیا تھا اور اب اس جاب پورٹل پر 2 لاکھ افراد اس میں جو ملازمت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ 40,000 آجروں نے بھی جہاں پر میں ضلعی سطح پر ملازمتوں کو عاطف سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم یہ خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب جاب سینٹر پورٹل پر 2 لاکھ افراد 40,000 امیدواروں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ پنجاب جاب سینٹر پر 2 لاکھ افراد رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ 40,000 افراد بطور کاروباری مالکان رجسٹر ہو چکے ہیں۔ عاطف پرویز ہمارے ساتھ ہیں۔ عاطف آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب جاب سینٹر پر 2 لاکھ افراد بطور ملازمت کے متلاشی انہوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہیں جن کی تعداد 40,000 بتائی جا رہی ہے، جن کو جو ورکرز کی ضرورت ہے انہوں نے بھی رجسٹریشن کروا لی ہے۔ یہ پورٹل جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ اور پی آئی ٹی وی نے تعاون سے جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، جو کہ جاب کے متلاشی اور جن کو ورکر کی ضرورت ہے دونوں اس پر اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کر کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ آجروں اور پروموٹرز، امپلائمنٹ ایکسچینج ایجنسیوں، ورکرز اور ملازمت کے متاثرین شہریوں کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے۔ جاب سینٹر پورٹل کا قیام رہنمائی اور روزگار کے اصول کے معاوضت میں ایک اہم قدم ہے، یہ کہنا ہے ڈی جی پی آئی ٹی وی کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف صنعت کاروں بلکہ آجروں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن یا سرکاری شعبے سے تعلق رکھنے والے شہری اور کاروباری مالکان جو ہیں وہ اس پورٹل پر جا کر اپنا ڈیٹا اندراج کروا سکتے ہیں اور رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبر ہے کہ ٹریفک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہریوں کا برکت مارکیٹ خدمت مرکز میں لائسنس بنوانے کا رش بڑھ گیا۔ ایس پی ٹریفک اکرام کا کہنا ہے کہ جب تک سب کے لائسنس بن نہیں جاتے کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، کم عمر اور بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے اور 25 روز کے دوران ٹریفک پولیس کی جانب سے 7,997 کم عمر اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کے بعد لاہور کے تمام پولیس خدمت مراکز میں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ لائسنس بنوانے کے لیے جو ہے وہ امڑ رہی ہے۔ بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ اپنا لائسنس بنوانے کے لیے پہنچے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی ٹریفک رام اللہ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، رش کے بعد اتنا کریک ڈاؤن کے بعد رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ کب تک کریک ڈاؤن ایسے جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تک یہ سب لائسنس نہیں بنوا لیتے جاری رہے گا انشاءاللہ۔
अच्छा सर, क्रैक डाउन तो ठीक है आपका साथ साथ चल रहा है, FIR की शिकायत ये भी देखने में आ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड नहीं बनाए जाएंगे। पहले फैसला किया गया था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, अब रिकॉर्ड भी नहीं बनाए जाएंगे। अब शख्सी ज़मानतों पे जो है वो मुतलका पुलिस का जो SHO है वो रिहा कर रहा है। सर, क्रैक डाउन भी जारी है, गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं, और इसके बाद आपके कि जैसे ही 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये फ़ीस की गई है, उसके बाद लाइसेंस बनवाने वालों में इजाफा हुआ है या वही फ्लो क्रैकडाउन के बाद जो है वो देखने में आ रहा है? फिलहाल तो वही फ्लो जा रहा है। अभी समरी जो सी है वो आई तो नहीं है, अभी सिर्फ वैसे अनाउंस हुआ है। जब आएगी वो फिर ही इम्प्लीमेंट होगा ना। अभी तो 60 रुपीज़ ही चल रहा है सर, अभी 60 रुपीज़ चल रहा है। 1 जून से जो है वो कैबिनेट ने जो फैसला किया है कि जिसमें 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया लर्नर लाइसेंस की फ़ीस, तो सर उसके बाद इजाफा देखने में आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का कि वही फ्लो चल रहा है। देखे ना, 2.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, जो लाइसेंस जो बना हुआ है 13 लाख या 12 लाख, दिस इज यार, ये तो किसी जगह पे भी एक्सेप्ट करने के काबिल तो नहीं है ना ये चीज़ें। तो ये सारा सिलसिला यार, इसमें तो अगर किसी का लाइसेंस बना होगा वो अच्छी बात ही है। जी बिल्कुल, SP ट्रैफिक इकरामुल्लाह की आपने बात सुनी। इनका भी यही कहना था कि लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है और लाइसेंस का रखने का मकसद है लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाया और हादसात से जो जानी नुकसान हुआ है वो उनको जो है वो शहरियों से बचाया जा सके। बड़ी तादाद में जो है वो शहरी मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस खिदमत मराकज़ का रुख कर रहे हैं और अपना लाइसेंस जो है वो बनवा रहे हैं। जी ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।